اللہ رب العزت نے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 71 سے لے کے آیت نمبر 82 تک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جب انہوں نے سفر شروع کیا، فانطلقا، یہ دونوں حضرات چلے، یہ دونوں حضرات کشتی میں سوار ہو گئے۔ خرقہا، یہ جو بزرگ تھے ساتھ خضر علیہ السلام، انہوں نے اس کشتی میں چھید کر دیا۔ قال اخرقتها لتغرق اہلها، موسیٰ علیہ السلام نے فوراً فرمایا گھبرا کر کہ آپ نے اس کشتی میں چھید کر دیا، لتغرق اہلها، آپ چاہتے ہیں کہ اس ساری کشتی والوں کو غرق کر دیا جائے۔ لقد جئت شیئا امرا، آپ نے بہت خوفناک کام کیا۔ امرن کا ترجمہ بعض حضرات نے واہیہ کے کیا ہے، یعنی خوفناک کام، یعنی جس میں سب لوگ غرق ہو جائیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب میں یوں کہا، قال الم اقل، میں نے آپ سے کہا نہیں تھا، انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ رہتے ہوئے صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا تؤاخذنی بما نسیت، جو میں بھول گیا اس پر آپ میرا مواخذہ نہ کریں، یہ میں نے بھول کر کہا ہے۔ ولا ترہقنی من امری عسرا، اور میرے معاملے کو مشکل میں نہ ڈالیں، یہ جو میں نے آپ سے ایک عہد و پیمان کیا کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا، اس کو مشکل میں نہ ڈالیں، اس معاملے کو مجھے اپنے ساتھ چلنے دیں، یہ میں نے بھول کر کہا آپ سے۔ فانطلقا، یہ دونوں حضرات چل پڑے۔ اگلا معاملہ اس سے بھی عجیب ہو گیا۔ حتی اذا لقیا غلاما، یہ دونوں حضرات ایک لڑکے سے ملے جو ابھی بالغ نہیں ہوا تھا، غلام اس لڑکے کو کہتے ہیں۔ فقتلہ، خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا، اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، چونکہ شریعت پر مأمور تھے، کسی ایسے کام جو ظاہراً شریعت کے خلاف ہو اس پر خاموش نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے پہلی بات تو بھول کر کہی، اور یہاں قصدن کہا، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، آپ نے ایک پاکیزہ جان کو قتل کر دیا، بغیر نفس، بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی قصاص کے۔ لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے بہت بھیجا کام کیا، بری حرکت کی آپ نے۔ خضر علیہ السلام نے آگے سے فرمایا قال الم اقل لک، میں نے آپ سے کہا نہیں تھا، انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ رہتے ہوئے صبر نہیں کر سکتے۔ قال ان سألتک عن شیء بعدها، موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ معاملہ ٹیڑھی کھیر کا ہے، ان کے ساتھ چلنا مشکل ہے۔ کہنے لگے کہ اچھا اگر اس کے بعد میں آپ سے کوئی سوال کروں، فلا تصاحبنی، تو مجھے ساتھ نہ رکھیے گا۔ قد بلغت من لدنی عذرا، میری طرف سے آپ عذر کی حد تک پہنچ چکے ہیں، آخری بات۔ فانطلقا، پھر چل پڑے، حتی اذا اتیا اہل قریہ، ایک بستی والوں کے ہاں پہنچے۔ استطعما اہلہا، بستی والوں سے انہوں نے کھانا مانگا، چونکہ جو جیسے ابھی بھی بعض دیہاتوں میں ایسا ہی مزاج ہوتا ہے، وہاں کوئی ہوٹلز نہیں ہوتے، ریسٹورنٹ نہیں ہوتے، جب کوئی مہمان آتا ہے تو ساری بستی والے ان کو کھانا کھلاتے ہیں، اس کی باقاعدہ مہمانوں کی پوری بستی والوں کی طرف سے ایک اجتماعی جگہ بنی ہوتی ٹھہرانے کی۔ تو یہ حضرات پہنچے، انہوں نے کھانا مانگا، وہ اتنے بخیل تھے، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمْ، انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا، ان دونوں حضرات نے ایک دیوار دیکھی، يُرِيدُ أَن يَنْقَضَّ، قریب تھا کہ گر جاتی، فَأَقَامَ، خضر علیہ السلام نے اس کو درست کر دیا، کرامت تھی، ہاتھ سے اشارہ کیا، دیوار ٹھیک ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، یہ جان بوجھ کر سوال کیا تاکہ اب فراق ہو جائے، اگر آپ چاہتے تو اس پر اجر ان سے لے لیتے، مزدوری لے لیتے۔ یہ اتنے بد اخلاق لوگ ہیں کہ مہمان نوازی کرنا نہیں جانتے، تو ان کا کام کوئی فی سبیل اللہ نہیں کرنا چاہیے، ان سے بھی کوئی قیمت وصول کرنی چاہیے تاکہ ان کو کوئی سبق ہو جائے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور اب آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ چکا ہے۔ سأنبئک بتأویلی، میں آپ کو اب بتلاؤں گا وہ حقیقت، ان باتوں کی جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ پہلی بات،
اما السفینہ، وہ جو کشتی تھی، فکانت لمساکین، وہ چند مسکین غریب لوگوں کی تھی۔ روایات میں آتا ہے، تاریخی روایات میں ہے کہ 10 بھائی تھے، 5 معذور تھے، 5 ان کے لیے خدمت کرتے تھے، محنت مزدوری کرتے تھے، یعملون فی البحر، سمندر میں کام کرتے تھے۔ فاردت ان اعیبها، میرا دل چاہا کہ میں اس کو عیب دار بنا دوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہاں عیب کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ فاردت، میں نے ارادہ کیا، ان اعیبها، کہ میں اس کو عیب دار کر دوں، سوراخ کر دوں اس میں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ سارے امور کے پیچھے مؤثر حقیقی یا فعال حقیقی تو اللہ کی ذات ہی ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے امر کی وجہ سے ایسا کر رہے تھے، لیکن اصول یہ ہے کہ جب کوئی نقصان ہو تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنا سوء ادب ہوتا ہے، ادب کے خلاف ہے، لہٰذا یہاں انہوں نے نسبت اپنی طرف کی ہے۔ وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكٌ، آگے ایک بادشاہ تھا، یأخذ کل سفینۃ غصبا، وہ ہر کشتی کو زبردستی پکڑ رہا تھا۔ تو میں نے اس میں سوراخ کر دیا تاکہ ان کی کشتی پکڑ سے بچ جائے اور ان کی سواری بچی رہے، تاکہ یہ اپنا کام کرتے رہیں، اور ایسے ہی ہوا۔ باقی رہی بات وَأَمَّا الْغُلَامُ، اس لڑکے کی، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس لڑکے کے والدین ایمان والے تھے۔ فَخَشِينَا، مجھے ڈر لگا، کیونکہ یہ لڑکا بڑا ہو کر اس نے انتہائی سرکش بننا تھا اور کفر کو اختیار کرنا تھا، مجھے ڈر لگا ان یرہقہما طغیانا و کفرا، کہ وہ اپنے والدین کو ڈال دے سرکشی میں اور کفر میں۔ اس بچے کی محبت کی وجہ سے ماں باپ بھی کفر پہ اتر آئے، جیسے کہ بسا اوقات والدین ماں اولاد کی محبت میں ان کو یہ کام کرنے پڑ جاتے ہیں۔ یہاں بہت سارے اشکالات ہیں، اور اگر انشاءاللہ اگر بات سمجھ میں آ جائے تو بہت سارے اشکالات حل ہو جائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو پیدا ہی نہ کرتے، اچھا پھر اگر پیدا کر دیا تو نیک بنا دیتے، سرکش کیوں رہنے دیا کہ قتل کرنے کا موقع دیا گیا؟ اور یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو جو ہے یعنی اس بچے کو نیک فرما دیتے، اور اگر ٹھیک ہے بڑا ہو کر کفر کا اس نے ذریعہ بننا تھا تو بننے دیتے۔ کئی والدین جو ہیں، کئی لوگ غیر مسلم ہوئے ہیں، اس بچے کو کیوں قتل کیا گیا؟ یاد رکھیے گا کہ یہ تکوینی امور ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات میں ایک پردے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی قدرت کار فرما ہے، جو ہمارے سامنے نہیں کھلی ہوتی۔ وہ قدرت ہمارے سامنے کھلی ہوئی نہیں ہے اس دنیا میں، آنکھوں کے پردے کے سامنے نہیں کھلی ہوئی، سارا دنیا کا نظام ایک اسباب کے تحت چل رہا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تکوینی امور پر طے شدہ ایک کارندہ تھے، ایک کام کرنے والے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے تکوینی امور پر، تکوینی امور ہوتے ہیں روزی کب ملے گی، انسان کتنی دیر جیے گا، اس کی اولاد کیا ہوگی، شقی ہوگا سعید ہوگا، نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ تکوینی امور ہیں، یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ظاہر نہیں ہے۔ ان کاموں پر فرشتے مقرر ہیں۔ مثلا اگر عزرائیل علیہ السلام کسی کی روح قبض کرتے ہیں تو کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ انہوں نے کیوں روح قبض کی عزرائیل علیہ السلام نے، کیوں اللہ تعالیٰ نے موت دے دی، بلکہ ہمیں یوں کہنا ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح جس طرح عزرائیل علیہ السلام موت دینے پر مقرر تھے ہیں، اسی طرح خضر علیہ السلام بھی تکوینی امور پر مقرر تھے، اس لیے ان کو حکم تھا کہ بچے کو قتل کر دیا جائے تو قتل کر دیا۔ جیسے اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اسرائیل علیہ السلام کو فلاں کی روح قبض کر لی جائے تو قبض کر لی جاتی ہے، کوئی اشکال نہیں کرتا۔ اسی طرح یہ تکوینی امور پر مأمور ہے، کوئی اشکال نہیں۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کے لیے تکوینی امور کا تھوڑا سا پردہ ہٹایا ہے کہ ایک نظام اللہ نے دکھایا کہ یہ بھی ایک نظام ہے، اس کے بھی بہت بڑے لوگ علماء اور عالم ہیں، جیسا کہ خضر علیہ السلام اس کے عالم ہیں ان تکوینی امور کے۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَرَدْنَا، خضر علیہ السلام نے یہاں نسبت اپنی طرف بھی کی ہے اور اللہ کی طرف بھی کی ہے. قتل کرنے کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ مارا تو میں نے ہے، لیکن اگلی بات کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے. فَأَرَدْنَا، ہم نے یہ چاہا، ہم نے، میں اس میں اپنی طرف جو نسبت ہے وہ شر کی ہے، یعنی قتل کرنے کی. ہم نے یہ چاہا یعنی میں اور میرا رب، اس نے یہ ارادہ کیا ان یبدلہما ربہما خیرا منہ، کہ اللہ تعالیٰ یعنی ان کا رب بدل دے اس لڑکے کے عوض میں ایسی اولاد سے جو اس لڑکے سے زیادہ بہتر ہو، زکاتاً، پاکیزگی کی اعتبار سے بھی، وہ اقرب رحمہ، حسن سلوک کے اعتبار سے بھی. ایسی اولاد اللہ اس بدلے میں دے دے جو حسن سلوک میں بھی اچھی ہو اور اس لڑکے سے زیادہ پاکیزہ ہو. چنانچہ اللہ رب العزت نے ایک لڑکی عطا فرمائی اور اس کے بطن سے ایک نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پوری ایک امت کو ہدایت عطا فرمائی. وَأَمَّا الْجِدَارُ، بہرحال جو دیوار تھی، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، یہ دو یتیم بچوں کی تھی، فِي الْمَدِينَةِ، شہر میں، ان کی جگہ ہے یہ، اور ان کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، بچے چھوٹے ہیں. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے خزانہ مدفون ہے ان دونوں کا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں کے والدین نیک ہیں، ان دونوں کے والدین نیک تھے. فَأَرَادَ رَبُّكَ، اب چونکہ خیر ہی کی بات ہے تو خضر علیہ السلام نے پوری نسبت اللہ کی طرف کر. فَأَرَادَ رَبُّكَ، تیرے رب نے یہ چاہا، ان یبلغ اشدہما، جب وہ جوانی کی عمر تک پہنچ جائے، ویستخرجا کنزہما، تو یہ دونوں اپنا خزانہ اس میں سے نکال دیں. رحمتا من ربک، یہ تیرے رب کی مہربانی کی وجہ سے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو ارشاد ہے، مفسرین نے لکھا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے والدین نیک تھے. بسا اوقات انسان نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اثر اس کی اولاد میں یا اولاد کی اولاد میں ظاہر فرماتے ہیں. جیسے محمد ابن المنکدر رحمہ اللہ جو مشہور تابعی ہیں، ان کا قول یہاں مذکور ہے، مفسرین نے نقل کیا ہے کہ بسا اوقات نیک انسان کی نیکی کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اولاد میں اور اس کی اولاد کی اولاد میں اور اس کے خاندان میں اور اس کے آس پاس کے گھر والوں میں ایسا اثر ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرما دیتے ہیں. ایک انسان کی نیکی کا اتنا اثر ہوتا ہے. تو چونکہ نیک تھے، اس وقت اس زمانے کے سب سے بڑے تشریعی عالم اور پیغمبر اولو العزم موسیٰ علیہ السلام، اور سب سے بڑے تکوینی عالم حضرت خضر علیہ السلام، یہ دونوں حضرات خدمت کر رہے ہیں، ان کی دیوار کو درست کر رہے ہیں تاکہ کہیں خزانہ ظاہر نہ ہو جائے اور لوگ ہڑپ نہ کر جائیں. ایک انسان کی نیکی کا اثر اتنا ہو سکتا ہے. وما فعلته عن امری، خضر علیہ السلام نے تمام باتوں کا جواب دے دیا، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی تھا. یہاں ایک چھوٹی سی بات سمجھنی ہوگی. حضرت خضر علیہ السلام جمہور علماء کے نزدیک وہ نبی ہیں، اور ان کو یہ باتیں بذریعہ وحی بتلائی گئی ہیں، بذریعہ وحی بتلائی گئی ہے کہ آپ نے یہ کام انجام دینے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو اللہ نے معمور کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں، بعض لوگوں کے رزق کو کم کر دیتے ہیں، اس کی حکمت اللہ ہی جانتے ہیں. لیکن ان کاموں پر فرشتے مقرر ہوتے ہیں. بعض جگہوں پر فصلیں زیادہ ہوں گی، بارشیں ہو جائیں گی، بعض جگہوں پر نہیں ہوں گی. ان کاموں کی حکمتوں کو اللہ ہی جانتے ہیں. لیکن اس بات کو سامنے رکھ کر کچھ لوگ یہ کہنے لگے، جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح خضر علیہ السلام نے ظاہری شریعت کے خلاف کام کیے، ہم بھی کچھ اس نہج کے لوگ ہیں جو ظاہری شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں، ہم مستثنا ہیں. ہرگز نہیں، یہ صرف معاملہ خضر علیہ السلام ان تک کا ہی ہے، چونکہ ان کے معاملے کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کھولا ہے. اس کے علاوہ سب چیزوں پر پردہ ہے، کوئی نہیں جان سکتا کہ تکوینی امور پر کون مامور ہے. اس لیے یہ اس بات کا سہارا لے کر بعض جاہل لوگوں کا یہ کہنا کہ ہم بھی اسی طرح شریعت سے مستثنا ہیں جیسے خضر علیہ السلام مستثنا تھے، انتہائی غلط بات ہے. وما فعلته عن امری، یہ کام میں نے خود سے نہیں کیا.
اللہ کے امر سے کیا ہے۔ ذالک تأویل، یہ ہیں وہ باتیں، ان کی حقیقت، ما لم تستطع علیہ صبر، جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد منقول ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو مزید کچھ اور باتیں بھی کھل جاتی تکوینی اعتبار سے۔ ایک بحث ہے کہ خضر علیہ السلام حیات ہیں یا انتقال کر چکے ہیں۔ اس میں بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ خضر علیہ السلام حیات ہیں، اور تکوینی امور پہ چونکہ مأمور ہے لہذا ان کا سلسلہ چلتے ہی چلا جا رہا ہے، وہ حیات ہیں۔ اس کی دلیل میں آپ وہ واقعہ پیش کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، صحابہ کرام حجرت سے باہر جمع تھے، تو ایک آدمی بوڑھے مجمع کو چیرتے ہوئے، اجنبی آدمی اندر داخل ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑے ہوئے اور رو پڑے۔ پھر انہوں نے مجمع سے مخاطب ہو کر نصیحت بھی فرمائی، جیسا کہ روایات میں مذکور ہے۔ اس کے بعد باہر نکلے اور بس اچانک غائب ہو گئے، چلے گئے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ یہ خضر علیہ السلام تھے۔ جمہور کی رائے یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے، اور اس کی دلیل عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی حیات طیبہ کی آخری عشاء کی نماز پڑھائی، آخری عشاء کی نماز اپنی حیات طیبہ کی جو پڑھائی، پڑھانے کے بعد مجمع کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا، اس وقت روئے زمین پر جتنے لوگ موجود ہیں 100 سال کے بعد کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس میں خضر علیہ السلام بھی داخل ہے۔ اچھا، یہ وہ مسئلہ ہے جس کا تعلق ہمارے اعتقاد سے نہیں ہے اور ہمارے عمل سے بھی نہیں ہے، نہ عملی مسئلہ ہے اور نہ اعتقادی مسئلہ ہے کہ جس پر یقین رکھنا بہت ضروری ہے، اس کے بارے میں علم رکھنا ضروری ہے کہ وہ حیات ہیں، وہ زندہ ہیں، وغیرہ وغیرہ، ایسا نہیں ہے۔ لہذا جمہور کی رائے یہ ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ باقی بعض حضرات کو خضر علیہ السلام کی طرح کے لوگوں کا ملنا اور بعض لوگوں کا جو اس پر مکاشفہ ہے، اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی جو شخصیات کو مقرر کیا ہے تکوینی امور پر، وہ بعض لوگوں کو بعض جگہوں پہ ان کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت بھی تھی، ان کی تأدیب بھی تھی، اور انبیاء علیہ السلام کی تربیت اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں، اور اس میں ہمارے لیے بہت بڑی تعلیم ہے کہ ایک تعلیم یہ ہے کہ کبھی کسی موقع پر تکبرانہ جملہ زبان سے نہ نکلنے پائے جو اللہ تعالیٰ کے لیے سخت ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے، اور کبھی خدا نہ خواستہ ایسا کوئی جملہ نکل گیا، کسی کی تحقیر ہو جائے یا کسی کی حقارت ہو جائے، تو فوراً ان سے بھی معذرت کی جائے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔